عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ چونکہ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار تھا، اس لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ واقعہ سن 570 عیسوی کو پیش آیا، اور مشہور قول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال ہوئی ہے۔ جب یمن کی حکومت ابرہہ کے ہاتھ آئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ دور اور نزدیک سے مکہ میں ایک خاص عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور اس شہر کی عزت کی وجہ کعبہ ہے۔ اسی لیے صنعاء شہر میں ایک کلیسا بنایا اور حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، جس میں یوں تحریر کیا: میں ایک ایسا کلیسا بنوا رہا ہوں، اس جیسا کلیسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کلیسا کے تیار ہوتے ہی کعبہ کے زائرین کو اس کی طرف لے جاؤں گا۔ لوگوں نے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس کلیسے کا زیادہ احترام نہ کیا، حتیٰ کہ بنی فکیم کے ایک فرد نے ابرہہ کے اس کلیسے کی بے حرمتی کی۔ ابرہہ جو کہ ایک مناسب فرصت کی تلاش میں تھا تاکہ کعبہ کو خراب کرے، اس بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ 14 ہاتھیوں اور ایک بڑے لشکر کے ہمراہ مکہ کی جانب حرکت کی تاکہ کعبہ کو خراب کرے اور لوگوں کی توجہ صرف یمن کی جانب ہو جائے۔ یمن کے 2 بزرگوار ذوالفر اور نفیل بن حبیب خثعمی اس لشکر کے مقابلے کے لیے اٹھے، لیکن ابرہہ کے ہاتھوں ان دونوں کو شکست ہوئی۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے ایک فوجی دستہ مکہ کی جانب روانہ کیا تاکہ مکہ کے بزرگوار کے ساتھ گفتگو کرے اور ان کو مکہ کی تخریب کے بارے میں بتائے۔ اس نے مکہ کے بزرگوار حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو پیغام بھیجا: میں مکہ میں لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ صرف کعبہ کی عمارت کو خراب کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ابرہہ کے فوجی دستے کو واپس بھیجتے ہوئے فرمایا: جا کر ابرہہ سے کہہ دو کہ ہماری کسی قسم کی جنگ ابرہہ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اور اگر خانہ کعبہ کو خراب کرنے کی نیت سے آیا ہے تو اسے کہہ دو کہ یہ گھر خدا اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ اپنے اور اپنے خلیل کے گھر کی خود حفاظت کرنا چاہے گا تو کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ کے لشکر نے قریش کے کچھ اونٹ چوری کیے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ابرہہ کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ہمارے 200 اونٹ جو تمہارے لشکر کے ہاتھوں چوری کیے گئے ہیں ان کو واپس لوٹایا جائے، جس کے نتیجے میں ابرہہ کی عزت اور بھی خراب ہوئی۔ اور ابرہہ نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا: میں نے سوچا تھا کہ تم مکے کی تعظیم اور حرمت کی خاطر مجھ سے بات کرنے آئے ہو، لیکن تم نے تو اونٹ واپس لوٹانے کے علاوہ کوئی درخواست مجھ سے نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا بھی مالک ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا: کوئی مجھے اپنے مقصد سے نہیں روک سکتا، اور اپنے لشکر کو حکم دیا اونٹوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے اونٹ واپس لے لیے تو اہل مکہ کی جانب آ کر حکم دیا: اپنے مال کے ہمراہ پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں۔ جب شہر مکہ خالی ہو گیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کعبہ کے نزدیک جا کر غلاف کعبہ کو ہاتھ میں لیا اور دعا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، اور خدا سے عرض کرنے لگے: خدایا، تمہارے بندے نے اپنے گھر کو آباد اور تمہارے گھر کو ویران اور خراب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی ابرہہ کے لشکر نے کعبہ کی جانب حرکت کی، خداوند متعال نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کو نہیں بھیجا۔ اگر خداوند متعال ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی طاقتور لشکر بھیجتا تو گویا ابرہہ کی طاقت کو تسلیم کر لیتا۔
خداوند متعال نے آسمان سے ابابیل نام کے پرندوں کو حکم دیا تاکہ وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کر ابراہا کے لشکر پر حملہ کریں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ اس کے بعد اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور ابابیل پرندوں کا ایک بہت بڑا لشکر ظاہر ہو گیا۔ ہر ایک کی چونچ میں ایک چھوٹا پتھر تھا اور وہ پتھر پھینک رہے تھے، جس کو بھی یہ پتھر لگتا تھا وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ بہت کم تعداد میں لوگ زندہ بچے جو یمن کی طرف زخمی اور خون آلود حالت میں لوٹ گئے۔ اس طرح ابراہا کے طاقتور ترین لشکر کو خداوند متعال کی طرف سے بھیجی گئی پرندوں کی فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔